السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو مشن پی پی ایس سی میں آپ کو آج پھر ویلکم کرتا ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو جو ہے یہ اردو کے 100 ایسے الفاظ کے بارے میں ہے جو کہ obsolete ہو چکے ہیں، مطلب معدوم ہو چکے ہیں۔ باقی کویشچن بھی ہیں اس میں، لیکن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے کویشچن ہے آج کا، مسیح آدم کے معنی بتائیے۔ تو مسیح آدم کے معنی میں کیا آتا ہے؟ آپشن اے زندہ کرنے والا، بی دکھانے والا، سی رہنمائی کرنے والا، ڈی عیسیٰ علیہ السلام کی صفات والا۔ تو میں آج کے جو آپشنز ہیں ان کو میں الف بے جیم کی بجائے اے بی سی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے وہی زیادہ کمفرٹیبل لگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ مینیج کیجئے گا۔ تو اس کا جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی صفات والا۔ ٹھیک ہے، مسیح آدم۔ کویشچن نمبر 2، آنگے کا معنی بتائیے۔ آپشن اے آگے، بی صحن، سی باغیچہ، ڈی کوئی بھی نہیں۔ تو آگے کا مطلب ہے آگے۔ ٹھیک ہے، آپشن اے۔ کویشچن نمبر 3، جیوں تیوں کے معنی بتائیے۔ جیوں تیوں، آپشن اے پھل، بی جیسے تیسے، سی ایسی کی تیسی، اور ڈی کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ ہے جیسے تیسے، جیوں تیوں جیسے تیسے۔ کویشچن نمبر 4، بار کا مطلب بتائیے۔ بار، آپشن اے سبزی، بی زمین، سی پھل، اور ڈی کھانا۔ تو بار کا مطلب ہے پھل۔ اوکے۔ کویشچن نمبر 5، ان پڑھے کے معنی بتائیے۔ ان پڑھے، آپشن اے آنا، بی جانا، سی پہنچے، ڈی روانہ۔ تو ان پڑھے کا مطلب ہے پہنچے، ان پڑھے، آن پڑھے۔ کویشچن نمبر 6، عطیہ کا مطلب بتائیے۔ عطیہ، آپشن اے اتنا، بی کیا، سی کافی، ڈی عملی۔ تو عطیہ کا مطلب ہے اتنا۔ ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 7، سو کے معنی بتائیے۔ سو، آپشن اے جانا، بی سوچنا، سی گئے، ڈی سے۔ تو سو کے معنی ہے جی سے۔ کویشچن نمبر 8، جیتے چوساراں کا مطلب بتائیے۔ جیتے چوساراں، آپشن ہے جتنے اہل علم، جتنے جانور، کافی پرندے، کوئی بھی نہیں۔ تو جیتے چوساراں کا مطلب ہے جتنے اہل علم۔ کویشچن نمبر 9، چھندا کا مطلب بتائیے۔ چھندا، تازہ پھل، تازہ پانی، خوشگوار لمحے یا تازہ سبزی۔ تو چھندا کا مطلب ہے خوشگوار لمحے۔ ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 10، غواساں کا مطلب بتائیے۔ سبزی خور، غوطہ خور، پھل خور یا کوئی بھی نہیں۔ تو غواساں کا مطلب ہے پھل خور۔ ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 11، نحنوا دان کے معنی بتائیے۔ بڑے، بوڑھے، نوجوان یا بچے۔ نحنوا دان کا مطلب ہے بچے۔ کویشچن نمبر 12، نوی باٹ کے معنی بتائیے۔ نوی باٹ، نیا رستہ، نئے اوزان، پرانا درخت یا پرانا رستہ۔ تو نوی باٹ کا مطلب ہے نیا رستہ۔ کویشچن نمبر 13، اٹھار کا مطلب بتائیے۔ کوشش، ہمت، خواہش یا جانفشانی۔ تو اٹھار کا مطلب ہے خواہش۔ ٹھیک ہے، وش۔ کویشچن نمبر 14، ان پڑھتی لت کے معنی بتائیے۔ اچھی عادت پڑھنا، بری عادت پڑھنا، برا کھیل کھیلنا یا اچھا کھیل کھیلنا۔ تو ان پڑھتی لت کا مطلب ہے بری عادت پڑھنا۔ لت کا مطلب ہے عادت۔ ٹھیک ہے، بری عادت۔ کویشچن نمبر 15، کاکلوت کے مطلب بتائیے۔ کاکلوت کا، ہرس، لالچ، آرزو یا تینوں۔ کاکلوت کا جو ہے وہ تینوں ہی مطلب ہے، ہرس، لالچ اور آرزو۔ کویشچن نمبر 17، لفظ دلش کے معنی بتائیے۔ دلش، میرا دل، تمہارا دل، اپنا دل یا اس کا دل۔ تو اس کا مطلب ہے اس کا دل۔ ٹھیک ہے، دلش۔ کویشچن نمبر 18، لفظ چوندر کا مطلب بتائیے۔ چوندر، اندھیرے میں، چاروں طرف، اندھیرے میں روشنی یا کوئی بھی نہیں۔ تو چوندر کا مطلب ہے کوئی بھی نہیں، یہاں سے کوئی بھی نہیں۔ کویشچن نمبر 18، لفظ شکیبہ کا مطلب بتائیے۔ شکیبہ، تحمل رکھنا، ٹھہراؤ رکھنا، صبر والا یا کوئی بھی نہیں۔ تو شکیبہ کا مطلب ہے صبر والا۔ ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 19، زاغ کس کو کہتے ہیں؟ زاغ، شیر، باز، چڑیا یا کوا۔ زاغ کہتے ہیں جی کوے کو۔ ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 20، بھور بیے کا مطلب بتائیے۔ بھور بیے کا مطلب شام کے وقت، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت یا رات کے وقت۔ تو بھور بیے کا مطلب ہے صبح کے وقت۔ ٹھیک ہے، مارننگ ٹائم میں۔ کویشچن نمبر 21، لفظ چاہ زکن کا مطلب بتائیے۔ چاہ زکن، ٹھوڑی کا گڑھا، گال کا گڑھا، امید کی آس یا ٹھنڈے پانی کا کنواں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے گال کا گڑھا، جسے ہم ڈمپل کہتے ہیں، اس کو چاہ زکن اردو میں کہتے ہیں، چاہ زکن۔ کویشچن نمبر 22، مپرس کے معنی بتائیے۔ مت سناؤ، مت پوچھو، مت ہلو یا مت بتاؤ۔ تو مپرس کا مطلب ہے مت پوچھو، نہ پوچھو۔ کویشچن نمبر 23، ترارا آہو کے معنی بتائیے۔ ترارا آہو، گھوڑے کی چال، ہاتھی کی مست چال، بلی کی چال یا ہرن کی چوکڑی۔
تو ترارائے آہو کا مطلب ہے ہرن کی چوکڑی، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 24، منکار کے معنی بتائیے۔ منکار، دم، پر، زبان یا چونچ؟ تو منکار کا مطلب ہے چونچ، جو پرندوں کی چونچ ہوتی ہے اس کو منکار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 25، لفظ سقف کے معنی بتائیے۔ سقف، مشکیزہ، چھت، برساتی یا ٹھنڈا؟ تو سقف کے معنی ہے چھت، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 26، لفظ ہم ہمہ کے معنی بتائیے۔ ہم ہمہ، شیر کی آواز، گھوڑے کی بھاری آواز، الف اور بے دونوں یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے الف اور بے دونوں، شیر کی آواز بھی ہے اور گھوڑے کی آواز جو ہے بھاری، اس کو بھی ہم ہمہ ہی کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 27، لفظ ارزش کے معنی بتائیے۔ قدر، قیمت، الف اور بے دونوں یا کوئی بھی نہیں؟ تو ارزش کا مطلب ہے الف اور بے دونوں، قدر و قیمت۔ کویشچن نمبر 28، لفظ آز کے معنی بتائیے۔ آز، حرص، ہوس، الف اور بے دونوں یا کوئی بھی نہیں؟ تو لفظ آز کا مطلب ہے الف اور بے دونوں، حرص اور ہوس دونوں، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 29، لفظ صحبائے امروز کے معنی بتائیے۔ صحبائے امروز، آج کی رات، آج کی شراب، ٹھنڈی ہوا یا کوئی بھی نہیں؟ تو لفظ صحبائے امروز کا مطلب ہے آج کی شراب، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 30، لفظ کاہیدہ کے معنی بتائیے۔ کاہیدہ، دبلا، لاغر، الف اور بے دونوں یا کوئی بھی نہیں؟ تو لفظ کاہیدہ کا مطلب ہے الف اور بے دونوں۔ کویشچن نمبر 31، لفظ یخ کدہ کے معنی بتائیے۔ یخ کدہ، آپشن اے برف، بارش، ٹھنڈی جگہ یا ٹھنڈی ہوا؟ تو یخ کدہ کا مطلب ہے ٹھنڈی جگہ، ٹھنڈی جگہ۔ کویشچن نمبر 32، ساونت کا کیا مفہوم ہے؟ ساونت، جوان مرد، بوڑھا، شیرخوار بچہ یا کوئی بھی نہیں؟ تو ساونت کا مطلب ہے جوان مرد، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 33، ڈاکٹر سید عبداللہ نے کسے جمال دوست شاعر کہا؟ اقبال کو، ولی دکنی کو، ملا نصرتی کو یا مظہر جان جانا کو؟ اس کا صحیح جواب ہے ولی دکنی کو، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 34، پرانی پسند کس کی نظم ہے؟ مجید امجد کی، حفیظ جالندری کی، فیض احمد فیض کی یا احمد ندیم قاسمی کی؟ تو پرانی پسند جو ہے وہ حفیظ جالندری کی نظم ہے، ابو الاسر حفیظ جالندری کی۔ کویشچن نمبر 35، عورتیں جب غمگین ہوتی ہیں تو خوب مٹھائیاں اور کیک کھاتی ہیں، یہ کس نے کہا تھا؟ سجاد حیدر نے، غلام عباس نے، شفیق الرحمان نے یا سعادت حسن منٹو نے؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے شفیق الرحمان، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 36، میں سیاست میں شاہ پسند، مذہب میں کیتھولک اور ادب میں کلاسیکیت کا قائل ہوں، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ شیکسپیئر کے، چرچل کے، ٹی ایس ایلیٹ کے یا ساجد ارمان کے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ٹی ایس ایلیٹ، ٹھیک ہے، ٹی ایس ایلیٹ کے الفاظ ہیں۔ کویشچن نمبر 37، لفظ حذر کے معنی بتائیے۔ ڈر، بچ جانا، الف اور بے دونوں یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے الف اور بے دونوں، بچ جانا یا ڈر۔ کویشچن نمبر 37 ہی ہے، لفظ ترسیدن کے معنی بتائیے۔ ترسیدن، ہنگامہ، قیامت، ڈرنا یا کوئی بھی نہیں؟ تو ترسیدن کے معنی ہیں ڈرنا، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 38، کم کوش کا مطلب بتائیے۔ کم کوش، غریب، خستہ حال، تھوڑی دولت والا یا کوئی بھی نہیں؟ تو کم کوش کا مطلب ہے تھوڑی دولت والا، جس کے پاس دولت نہ ہو کم کوش ہے۔ کویشچن نمبر 39، نظم میں اور تو کس کی نظم ہے؟ کس کی نظم ہے میں اور تو؟ امیر مینائی، علامہ اقبال، حالی یا پروین شاکر؟ تو میں اور تو جو نظم ہے وہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کویشچن نمبر 40، کبود کا مطلب بتائیے۔ کبود، نیلا، پیلا، کالا یا کوئی بھی نہیں؟ تو کبود کا مطلب ہے نیلا۔ کویشچن نمبر 42، جنود کا کیا مطلب ہے؟ لشکر، فوج، سلطنت یا کوئی بھی نہیں؟ جنود کا مطلب ہے لشکر، ٹھیک ہے، لشکر۔ کویشچن نمبر 43، لفظ پیر کنشت کے معنی بتائیے۔ پوپ، پادری، دونوں یا کوئی بھی نہیں؟ تو پیر کنشت کا مطلب ہے دونوں، پوپ بھی پادری بھی، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 44، لفظ سبو کے معنی بتائیے۔ سبو، سراہی، گڑھا، دونوں یا کوئی بھی نہیں؟ تو لفظ سبو کے معنی ہے دونوں، سراہی بھی اور گھڑا بھی، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 45، لفظ بدریا کے معنی بتائیے۔ بدریا، دریا میں، ندی میں، کھائی میں یا سمندر میں؟ تو اس کا مطلب ہے دریا میں، بدریا۔ کویشچن نمبر 46، لفظ دما دم کے معنی بتائیے۔ دما دم، ہر پل، اس پل، جس پل یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ہر پل، دما دم، ہر پل۔ کویشچن نمبر 47، نواب شجاع الدولہ کے بعد کون عہد کا ولی مقرر ہوا؟
نجیب الدولہ، نواب آصف الدولہ، حسیب الدولہ یا حمید الدولہ؟ تو نواب شجاع الدولہ کے بعد نجیب الدولہ جو تھے وہ عود کے ولی مقرر ہوئے تھے۔ کویشچن نمبر 48، اردو میں اصلاح زبان کی کوششوں میں اولیت کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ مظہر جان جانا، ناسخ، خان آرزو یا ولی دکنی؟ تو اس کا جواب ہے خان آرزو، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 49، منظوم لغت بحر الفضائل فی منافع الفضل کس کی تصنیف ہے؟ پروین شاکر، راجندر سنگھ بیدی، پروفیسر آرنلڈ یا محمد بن قوام کرہی؟ تو یہ جو لغت ہے یہ محمد بن قوام کرہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 50، منظوم لغت فیض شاہ جہانی کس کی تصنیف ہے؟ امیر منائی، مولوی غلام احمد فروغی، پریم چند، کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا مطلب اس کا جواب ہے مولوی غلام احمد فروغی کی۔ کویشچن نمبر 51، تذکرہ کی ابتدائی شکل کون سی تھی؟ تذکرہ کی بیاض، نوٹ بک، کتاب یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا مطلب جواب ہے بیاض، ٹھیک ہے۔ تذکرہ کی جو ابتدائی شکل تھی وہ تھی بیاض۔ کویشچن نمبر 52، بابائے اردو مولوی عبدالحق میرٹھ کے کس مضافاتی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے؟ کاکو، پاپوڑ، کورامپور یا لکھنؤ؟ تو اس کا جواب ہے پاپوڑ میں، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 53، بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اردو کا مستقبل کے نام سے کس رسالے میں مضمون لکھا؟ سبرس، مضامین پطرس، تہذیب الاخلاق یا آپ گم؟ تو اس کا صحیح جواب ہے تہذیب الاخلاق میں، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 54، بابائے اردو مولوی عبدالحق نے بی اے کرنے کے بعد کس شخصیت کے سیکریٹری کے طور پہ کام کیا؟ غلام عباس، ڈپٹی نذیر احمد، نواب محسن الملک یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نواب محسن الملک۔ کویشچن نمبر 55، بابائے اردو مولوی عبدالحق نے ہندوستان کی کس ریاست میں مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے طور پہ کام کیا؟ دہلی، دکن، حیدرآباد دکن، کلکتہ دکن یا لکھنؤ دکن؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حیدرآباد دکن۔ حیدرآباد دکن میں ہیڈ ماسٹر رہے تھے مولوی عبدالحق۔ کویشچن نمبر 56، یہ کس شخصیت کا قول ہے کہ میری شادی اردو ادب سے ہو چکی ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مومن خان مومن یا مولوی عبدالحق؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مولوی عبدالحق کی، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 57، بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اورنگ آباد کے پرنسپل کے طور پہ کون سا رسالہ نکالا؟ سبرس، نورس، نیرنگ خیال یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نورس، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 58، بابائے اردو مولوی عبدالحق کی تیار کردہ لغت انجمن ترقی اردو کی طرف سے شائع ہوئی لغت کا نام بتائیے؟ لغت اردو، لغت کبیر، لغت اردو انگریزی یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے لغت کبیر، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 59، تقسیم ہند کے بعد مولوی عبدالحق ترقی اردو انجمن کا دفتر کس شہر میں قائم کیا؟ اسلام آباد، لاہور، کراچی یا ملتان؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کراچی، ٹھیک ہے، کراچی میں قائم کیا تھا تقسیم ہند کے بعد۔ کویشچن نمبر 60، مرہٹی زبان پر فارسی زبان کا اثر کس کا مقالہ ہے؟ مرزا غالب، محمد حسین آزاد، ملا وجہی یا مولوی عبدالحق؟ تو مرہٹی زبان پر فارسی زبان کا اثر مولوی عبدالحق کا مقالہ ہے۔ کویشچن نمبر 61، مرحوم دہلی کالج بابائے اردو کا مضمون ہے کس رسالے میں شائع ہوا تھا؟ اردو، ابن الوقت، سبرس یا مضامین پطرس؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اردو میں۔ کویشچن نمبر 62، چمنستان الشعراء بابائے اردو عبدالحق نے کس کا تذکرہ لکھا تھا چمنستان الشعراء میں؟ رائے لکشمی، شفیق، حیدر علی آتش، میر حسن یا دیا شنکر نسیم؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رائے لکشمی شفیق کا، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 63، مولوی عبدالحق نے کون سی کتاب اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کی؟ سحر البیان، سبرس، خطوط غالب یا گلزار نسیم؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سبرس، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 64، میر اثر کی خواب و خیال کو مولوی عبدالحق نے کس شہر سے شائع کیا؟ خواب و خیال، دلی، کلکتہ، لکھنؤ یا اورنگ آباد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اورنگ آباد، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 65، انشاء اللہ انشاء کی تصنیف رانی کیتکی کو کس شخصیت نے مرتب کر کے شائع کیا؟ رانی کیتکی جو کتاب تھی یہ لکھی ہوئی تھی انشاء اللہ انشاء کی، تو اس کو کس نے شائع کیا؟ میر انیس، مومن یا ملا وجی یا مولوی عبدالحق؟ تو اس کو شائع کیا تھا مولوی عبدالحق نے، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 66، ادب، کلچر اور مسائل کس کی تصنیف ہے؟ ادب، کلچر اور مسائل، علامہ شبلی نعمانی، ڈاکٹر جمیل جالبی، فرحت اللہ بیگ یا کوئی بھی نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر جمیل جالبی کی۔ کویشچن نمبر 67، پاکستانی کلچر کس کی تصنیف ہے؟ علامہ شبلی نعمانی، ڈاکٹر جمیل جالبی، فرحت اللہ بیگ یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر جمیل جالبی۔
یہ بھی ڈاکٹر جمیل جالبی کی ہے۔ کوشچن نمبر 68، قومی کلچر کی تشکیل کا مسئلہ کس کی تصنیف ہے؟ علامہ شبلی نعمانی، ڈاکٹر جمیل جالبی، فرحت اللہ بیگ یا کوئی بھی نہیں؟ تو قومی کلچر کی تشکیل کا مسئلہ بھی ڈاکٹر جمیل جالبی کی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کوشچن نمبر 69، ارسطو سے ایلیٹ تک کس کی تصنیف ہے؟ علامہ شبلی نعمانی، ڈاکٹر جمیل جالبی، فرحت اللہ بیگ یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر جمیل جالبی۔ کوشچن نمبر 70، نئی تنقید اور تنقید و تجزیہ کس کی تصنیف ہے؟ علامہ شبلی نعمانی، ڈاکٹر جمیل جالبی، فرحت اللہ بیگ یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر جمیل جالبی۔ یہ دونوں کتابیں بھی ڈاکٹر جمیل جالبی کی ہے۔ کوشچن نمبر 71، میرا جی ایک مطالعہ اور نونوی مراشد ایک مطالعہ کس کی تصنیف ہے؟ علامہ شبلی نعمانی، ڈاکٹر جمیل جالبی، فرحت اللہ بیگ یا کوئی بھی نہیں؟ تو یہ دونوں جو کتاب ہیں یہ بھی ڈاکٹر جمیل جالبی کی ہیں۔ کوشچن نمبر 72، لکھنے کے ڈھنگ کو کیا کہتے ہیں؟ خطاطی، رسم الخط، الف اور بے دونوں یا کوئی بھی نہیں؟ تو لکھنے کے خط کو کہتے ہیں جی الف اور بے دونوں، خطاطی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رسم الخط بھی کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 73، مصنف املا کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرے یا جو قاعدہ اپناتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ساختیات املا، تحریری املا، مختارات املائی یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مختارات املائی۔ کوشچن نمبر 74، کس جرمن لیڈر نے فوجی اصلاحات پر مبنی ایک اردو لغت تیار کروایا تھا؟ شیکسپیئر، میتھو آرنلڈ، کارل مارکس یا ہٹلر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ہٹلر۔ ہٹلر نے ایک فوجی اصلاحات پر مبنی ایک اردو لغت تیار کروایا تھا۔ کوشچن نمبر 75، بولی ڈیش جنوب مشرق پنجاب میں بولی جاتی ہے؟ کون سی بولی جو ہے وہ جنوب مشرقی پنجاب میں بولی جاتی ہے؟ بانگڑو، ہریانی، دونوں یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دونوں۔ بانگڑو اور ہریانی جو ہیں یہ دونوں جو زبانیں ہیں یہ جنوب مشرقی پنجاب میں بولی جاتی ہیں۔ کوشچن نمبر 76، اردو کا موپاساں کس کو کہا جاتا ہے؟ موپاساں غلام عباس، اصغر ندیم سید، شفیق الرحمان یا سعادت حسن منٹو؟ تو اردو کا موپاساں جو ہے وہ سعادت حسن منٹو کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 77، وہ جملہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں کیا کہلاتا ہے؟ جملیہ فعلیہ، جملیہ اسمیہ، جملہ خبر یا جملہ انشائیہ؟ تو اس کو کہتے ہیں جی جملہ انشائیہ۔ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یہ سچا یا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، سوری یہ والا ہے۔ کوشچن نمبر 78، پشتو کے مشہور شاعر رحمان بابا کا پورا نام بتائیے؟ محمد ابراہیم، عبد الرحمن خان محمد، خوشحال خان خٹک یا شاہ حسین؟ تو رحمان بابا کا پورا نام تھا عبد الرحمن خان محمد۔ کوشچن نمبر 79، فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ کتب کس نے مرتب کی؟ بہادر علی حسینی، حیدر بخش حیدری، میرا جی یا ابن انشا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حیدر بخش حیدری نے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 80، گنج مخفی کا مصنف کون ہے؟ گنج مخفی اشرف بیابانی، ولی دکنی، مظہر جانے جانا یا شاہ امین الدین اعلیٰ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے شاہ امین الدین اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 81، میر حسن کی مثنوی سحر البیان میں ماہ رخ کا کردار کس کا ہے؟ چڑیل، طوائف، پری یا جن؟ تو اس کا صحیح جواب ہے پری کا، ٹھیک ہے، ماہ رخ کا کردار پری کا ہے۔ کوشچن نمبر 82، مشہور پنجابی شاعر بابا بلے شاہ کا اصل نام کیا تھا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ عبد الرحمن، عبداللہ، شاہ لطیف یا سچل سرمست؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے عبداللہ، ٹھیک ہے، بابا بلے شاہ کا اصل نام تھا عبداللہ۔ کوشچن نمبر 83، جارج برنارڈ شاہ کی وجہ شہرت کیا تھی؟ ناول نگاری، افسانہ نگاری، فیچر نگاری یا ڈرامہ نگاری؟ تو جارج برنارڈ شاہ فیمس تھے، وہ ڈرامہ نگاری کی وجہ سے مشہور تھے۔ کوشچن نمبر 84، کشف المصباح کے مصنف کا نام بتائیے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے امام فخر الدین رازی، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 85، لارڈ بینٹن کے مضمون کا سندھی ترجمہ کس نام سے شائع ہوا؟ مقالات حکمت، مقالات بیٹن، مقالات سندھ، مقالات انڈیا؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے مقالات حکمت، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 86، سندھ ادب کا ڈپٹی نذیر احمد کسے کہا جاتا ہے؟ مرزا کلیچ بیگ، قادر بخش بیدل، نور الہدا شاہ یا منصور سومرو کو؟ تو سندھ ادب کا ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں مرزا کلیچ بیگ کو، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 87، میڈم باوری کے مصنف کا نام بتائیے؟ میڈم باوری، برنارڈ شاہ، گستاو، شیکسپیئر یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے گستاو، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 88، فخر الدین حسین
سخن نے کون سا قصہ لکھا ہے؟ سسی پنو، قصہ حاتم طائی، گل بکاولی یا ہیر رانجھا؟ تو فخر الدین حسین سخن نے جو لکھا ہے وہ قصے کا نام ہے گل بکاولی۔ کویسچن نمبر 89، محمد بن قاسم پاکستان میں کس کی تصنیف ہے؟ زاہد حسین انجم، وزیر علی، حمید انور، ڈاکٹر عبدالحمید خان؟ محمد بن قاسم پاکستان میں تصنیف تھی ڈاکٹر عبدالحمید خان کی۔ کویسچن نمبر 90، حالی کے لیے ڈیش اور ڈیش میں اپنی نمائش ممکن تھی پر انہوں نے گریز کیا؟ حیات جاوید یہاں پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یادگار غالب، دونوں یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دونوں۔ حیات جاوید حالی نے سر سید احمد کی بایوگرافی لکھی تھی اور یادگار غالب کی بایوگرافی تھی، اور یہاں پہ حیات جاوید اور یادگار غالب ہے۔ کویسچن نمبر 91، پاک فضائیہ کے شاہین کتاب کس نے لکھی؟ پاک فضائیہ کے شاہین، عنایت اللہ، ڈاکٹر صفدر محمود، آغا اشرف، کے ایم عارف؟ تو اس کا صحیح جواب ہے عنایت اللہ نے، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 92، جدید افسانہ نگاروں نے انتظار حسین کو کس لقب سے پکارا؟ ترقی پسند، اصلاح پسند، رجت پسند یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رجت پسند، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 93، افسانوی مجموعہ آخری آدمی کے مصنف کا نام بتائیے؟ غلام عباس، انتظار حسین، صغیر احمد یا سعادت حسن منٹو؟ تو افسانوی مجموعہ آخری آدمی کے جو رائٹر ہیں اس کا نام ہے انتظار حسین۔ کویسچن نمبر 94، اردو سونٹ نگاری میں پہلی نمایاں شخصیت کون تھے؟ فریاد عظیم، عظیم الدین احمد، اختر شیرانی یا نون میم راشد؟ تو سونٹ نگاری میں پہلی عظیم شخصیت ہے عظیم الدین احمد۔ کویسچن نمبر 95، جعتی کس صنف شعری کا دوسرا نام ہے؟ جعتی ربائی، قصیدہ، قطع یا کوئی بھی نہیں؟ تو جعتی جو ہے یہ ربائی کا شاعری نام ہے، دوسرا نام ہے۔ کویسچن نمبر 96، اوراق لاہور کے مدیر کون تھے؟ ڈاکٹر وزیر آغا، اختر شمار، بشیر سیفی یا ساحل احمد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر وزیر آغا، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 97، اردو کا پہلا سائنسی غزل گو شاعر کون تھے؟ علامہ حسن سنجری، عبدالعزیز فطرت، امیر خسرو یا ولی ہاشمی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ولی ہاشمی، اوکے۔ کویسچن نمبر 98، میں نے ڈھاکہ کو ڈوبتے دیکھا، یہ کس کی تصنیف ہے؟ اسلم صدیقی، انور بیگ، اصغر خان، بریگیڈیئر صدیق سالک؟ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا جو ہے یہ بریگیڈیئر صدیق سالک کی کتاب ہے۔ کویسچن نمبر 99، منٹو کے افسانے نیا قانون کا مرکزی کردار کیا کام کرتا ہے؟ کفن بناتا ہے، لحاف، یہودن ہے یا کوچوان ہے؟ تو نیا قانون کا جو مرکزی کردار ہے وہ کوچوان ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا آخری کویسچن ہے، امام الحرمین کسے کہتے ہیں؟ ابو علی سینا کو، خوارزمی کو، ابن رازی کو یا امام غزالی کو؟ تو امام الحرمین جو ہے وہ کہتے ہیں امام غزالی کو، ٹھیک ہے۔ اوکے، آج کے ہمارے یہاں پہ 100 کویسچنس ختم ہو رہے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے، اور جن کویسچنس کے آپشن غلط ہیں نا ان کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے جہاں سے لیے ہیں کویسچنس وہاں پہ بھی آپشن غلط ہو سکتے ہیں، پھر ٹائپنگ بھی ہوتی ہے۔ آپ مجھے نیچے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں جو غلط ہیں ان کو آپ کریکٹ کر لیجیے گا، اور کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ میں اور ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔